اہل سنت کے نام پہ شیعت کو فروغ دینے والے اس بندے کو آپ پہچان لیجئے۔ دیکھیے کس طرح آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جھوٹ بولتا ہے، ائمہ اہل سنت کو بدنام کرتا ہے، قرآن عظیم کی توہین کرتا ہے، اہل سنت کے نام سے غلط عقیدہ منسوب کرتا ہے۔ اب آپ پہلے اس ویڈیو کو سنیں اور اس کے بعد آگے بات سنیں۔ اپنی تحقیق ہے ائمہ اہل سنت والجماعت میں روز اول سے لے کر آج تک ہمیشہ بڑا طبقہ رہا ہے جو فتح مکہ اور صلح حدیبیہ کے بعد اسلام قبول کرنے والے کو کبھی صحابیوں نے مانا ہی نہیں۔ روز اول سے اہل سنت صلح حدیبیہ یا فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے کو صحابی نہیں مانتے۔ میں تجھے مرنے تک یہ چیلنج کر رہا ہوں کہ تو یہ ثابت کر دے کہ ائمہ اہل سنت نے ایسا فرمایا ہے۔ تو ان تمام کتابوں سے، اس میں صحابہ کا تذکرہ ہے جو ائمہ دین نے، ائمہ سنت نے لکھا ہے، تو اس سے یہ ثابت کر کہ فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے صحابی نہیں ہے۔ یہ بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ قرآن سے، ہمارا دعویٰ جو ہے قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ میں تجھے چیلنج کرتا ہوں کہ تو قرآن سے اور حدیث سے اس بات کو ثابت کر دے کہ فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے صحابی نہیں ہیں۔ یہ بندہ کہتا ہے ہمارے پاس ہزاروں صفحات پر پھیلی ہوئی تحقیق ہے۔ میں تجھے کہتا ہوں تحقیق موجود ہے نا، ایک کاپی میرے پاس بھیج دے، میں تیری اس تحقیق کو دیکھوں گا اور پھر بتاؤں گا اس تحقیق کی حالت کیا ہے۔ اگر تو سچا ہے، اگر تو واقعی میں سچا ہے تو ان تینوں دعوے کو اپنے ثابت کر کے دکھائے گا۔ کھلے عام صحابہ کرام کو گالی دینا، یہ گالی صرف حضرت سیدنا امیر معاویہ کو نہیں، سیدہ ہندہ کو نہیں، ابو سفیان ہی کو نہیں، فتح مکہ کے بعد ایک دو نہیں کئی ہزار حضرات ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ ایک دو صحابہ نہیں، ایسے عظیم صحابہ ہیں جن کی فضیلت میں سینکڑوں حدیثیں آئی ہیں، انہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا ہے۔ ایسے صحابہ ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، وہ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہیں۔ ایسے کئی صحابہ ہیں، یہ کہہ رہا ہے ٹوٹل وہ صحابی ہے ہی نہیں، صحابہ میں شمار ہی نہیں ہوتے۔ ایک بات، اب اس کی دوسری بات آپ سن لیجئے۔ معاویہ بن ابی سفیان یا صفوان بن امیہ یا ابو سفیان یا وحشی یا اس طرح کے عبداللہ بن ربیعہ، اس طرح کے الافراد کو، بسر بن ارطا وغیرہ، ان کو صحابہ میں شامل کرنا، اس سے بڑے صحابہ کی کیا گستاخی ہو سکتی ہے کہ یہ۔ اب آپ ان کی دوسری بات سن لیجئے۔ میرا جو موقف ہے، جو فتح مکہ یا صلح الحدیبیہ کے بعد کے لوگ صحابہ میں کاؤنٹ نہیں ہوتے ہیں، یہ میں اپنی طرف سے کوئی ایجاد کرا ہوا چیز نہیں ہے۔ یہ چیز جو ہے یہ قرآن سے اور سنت سے اور کیا کہتے ہیں کتب حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ میں اس سے پوچھتا ہوں کہ صحابہ کے حوالے سے ان کے تعارف پر جتنی کتابیں لکھی گئیں، الاستیعاب ہو، رصد الغابہ ہو، الاصابہ ہو، یا دیگر کتابیں ہیں معرفت الصحابہ ابن نعیم وغیرہ کی ہو، تمام کتابوں کو لا کے سامنے رکھ اور بتا کہ ان میں ان کو صحابی تسلیم کیا گیا ہے کہ نہیں۔ اور تو کہہ رہا ہے کہ صحابی ماننا گستاخی اور بے ادبی ہے، تو مجھے بتا 1400 سال میں جن ائمہ دین، علماء، مجددین، مجتہدین نے، حتیٰ کہ صحابہ اور تابعین نے صحابی مانا، کیا ان لوگوں نے گستاخی کیا ہے؟ مسلمانوں آنکھیں کھولو، تمہارے بیچ کیسے کیسے لوگ اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کے سنی لب و لہجے میں تمہارے سامنے آ کر بدعقیدگی پھیلا رہے ہیں۔ میں کھلے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بندہ سنی کسی بھی طرح سے نہیں ہے، کسی بھی طرح سے یہ بندہ سنی نہیں ہے۔ یہ سنیوں کو بدنام کرنے کے لیے اور اہل سنت میں گھس کر کے اپنے آپ کو مقبولیت حاصل کرنے کے لیے کھلے عام صحابہ کو گالیاں دیتا ہے اور لوگوں کی زبانیں